اگر ہم وقت کی گھڑی کو پیچھے کی طرف گھمائیں تو آج سے اربوں سال پہلے زمین ایک بالکل مختلف دنیا تھی۔ نہ کوئی انسان، نہ جانور، نہ پودے، نہ پرندے، صرف آگ، پتھر اور ابلتے ہوئے لاوے کا ایک سیارہ۔ یہی وہ آغاز تھا جس نے کروڑوں سال بعد ڈائناسورس جیسی مخلوق کو جنم دیا۔ لیکن اس عظیم کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں زمین کے ابتدائی دنوں میں واپس جانا ہوگا۔ زمین کی پیدائش 4.5 ارب سال پہلے، تقریباً 4.5 ارب سال پہلے خلا میں ایک گرد و غبار اور گیس کا بادل گردش کر رہا تھا۔ اسی بادل سے سورج اور ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیارے بنے۔ زمین اس وقت ایک آگ کے گولے کی طرح تھی۔ ہر طرف آتش فشاں پتھر اور زہریلی گیسیں تھیں۔ پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ابتدائی زمین اتنی گرم تھی کہ کوئی بھی جاندار یہاں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ زمین ٹھنڈی ہوئی، آتش فشاں سے نکلنے والی گیسوں نے فضا بنائی اور بادلوں سے بارش برسنے لگی۔ یہ بارش لاکھوں سال تک ہوتی رہی، یہاں تک کہ زمین پر پہلے سمندر وجود میں آئے۔ پہلا پانی اور سمندر کی دنیا۔ جب زمین پر پہلا پانی اکٹھا ہوا تو اس نے زندگی کے بیج بوئے۔ سائنسدانوں کے مطابق زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ ان سمندروں کے اندر چھوٹے چھوٹے سال میں مالیکیولز آپس میں جاڑ کر پہلی بار زندہ خلیے، سیلز، بنے۔ یہ خلیے اتنے چھوٹے تھے کہ آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے، لیکن انہی نے آگے چل کر ہر جاندار کو جنم دیا، چاہے وہ ڈائناسور ہو یا انسان۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات میں ایک نیا باب کھلا، زندگی کا باب۔ پہلا آکسیجن اور فضا کی تبدیلی۔ ابتدائی زمین پر آکسیجن موجود نہیں تھی، لیکن پانی کے اندر چھوٹی جاندار مخلوق نے روشنی سے توانائی لینا سیکھ لیا۔ یہ عمل آج ہم فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ انہی ننھے جانداروں نے زمین کی فضا میں آکسیجن پیدا کرنا شروع کیا۔ کروڑوں سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آہستہ آہستہ زمین کی فضا جانداروں کے لیے قابل برداشت بن گئی۔ یہ آکسیجن ہی تھی جس نے آگے چل کر بڑے بڑے جانوروں کو زندہ رہنے کی طاقت دی۔ پہلی مخلوقات، سمندری دنیا۔ جب زمین پر آکسیجن بڑھی تو پانی میں مزید پیچیدہ جاندار بننے لگے۔ پہلے صرف بیکٹیریا تھے، پھر چھوٹے کیڑے، پھر جیلی فش جیسی نرم مخلوق، اور آہستہ آہستہ مچھلیاں۔ یہ سب کچھ سمندروں کے اندر ہی ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک زمین پر کوئی زندگی نہیں آئی تھی۔ خشکی پر صرف پتھر اور ریت تھی، مگر جلد ہی یہ بھی بدلنے والا تھا۔ پانی سے زمین تک کا سفر۔ تقریباً 400 ملین سال پہلے مچھلیوں میں سے کچھ ایسی تھیں جنہوں نے آہستہ آہستہ زمین پر چلنا سیکھ لیا۔ ان کے فنس، پر، ٹانگوں میں بدلنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب پہلے ایمفیبینز جیسے آج کے مینڈک اور سیلامینڈنز وجود میں آئے۔ یہ لمحہ زمین کی تاریخ میں انقلابی تھا۔ اب زندگی صرف سمندر تک محدود نہیں رہی۔ زمین پر پودے اگنے لگے، چھوٹے کیڑے اور پھر بڑے جانور بسنے لگے۔ زمین پر زندگی کے اس سفر میں اگلا قدم ریپٹائلز کا ظہور تھا۔ یہ وہ جاندار تھے جنہوں نے انڈے دینا سیکھا، سخت جلد پائی اور ہر موسم میں زندہ رہنے کی صلاحیت حاصل کی۔ یہی وہ مخلوق تھی جو آگے چل کر ڈائناسورس کی شکل میں زمین پر راج کرے گی۔ سامعین کے لیے ایک سوال: اگر آپ اربوں سال پہلے زمین پر کھڑے ہوتے تو آپ کیا دیکھتے؟ ایک ایسی دنیا جہاں نہ انسان تھا، نہ شہر، بس آگ، اگلتے پہاڑ، ابلتے سمندر اور عجیب الخلقت مخلوقات۔ کیا آپ وہاں زندہ رہ سکتے؟ یہ سب کہانی صرف آغاز ہے۔ زمین نے اربوں سالوں میں خود کو بدلا، زندگی نے ایک ایک قدم آگے بڑھایا۔ پانی سے خشکی، کیڑوں سے مچھلیاں، مچھلیوں سے رینگنے والے جانور، اور پھر بالآخر وہ وقت آیا جب زمین پر سب سے حیرت انگیز مخلوق نے جنم لیا، ڈائناسورس۔ جب ڈائناسورس نے زمین پر قدم رکھا تو یہ محض چند جانور نہیں تھے، بلکہ ایک پوری دنیا تھی جو ان کے مطابق ڈھل رہی تھی۔ یہ چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی، کچھ اڑتے تھے، کچھ تیرتے تھے، اور کچھ زمین پر بادشاہوں کی طرح گھومتے تھے۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ ڈائناسورس کی دنیا کیسی تھی، وہ کیسے کھاتے پیتے تھے، کیسے چلتے پھرتے تھے، اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑتے تھے۔ کھانے پینے کی دنیا۔ ڈائناسورس کی دو بڑی اقسام تھیں: گوشت خور کارناویورس جیسے اور ولاسریپٹر۔ یہ طاقتور جبڑے رکھتے تھے اور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ ان کے تیز دانت اور نوکیلے پنجے شکار کو پھاڑنے کے لیے بنے ہوئے تھے۔
सब्जी खोर हर्बवेओर्स जैसे ब्रांटोसॉरस और ट्राइसेरटॉप्स। ये बड़े बड़े दरख्तों की पत्तियों, झाड़ियों और घास पर जिंदा रहते थे। उनके दांत चौड़े और सख्त चीजें चबाने के लिए बने हुए थे। उनके दरमियान जिंदगी का एक तवाज़ुन था। जहां सब्जी खुर जमीन पर हर तरफ मौजूद थे, वहां गोश्त खुर उन पर हमला करते और जंगल में खौफ फैला देते। डायनासोर्स की जसामत। डायनासोर्स की जसामत हैरान कुन थी। कुछ डायनासोर मुर्गी के साइज के थे, जबकि कुछ इतने बड़े कि उनकी गर्दनें बादलों को छूती थीं। सबसे बड़े तकरीबन 35 मीटर लंबा और 80 टन वजनी था। सबसे छोटे सिर्फ बली के बराबर था। यही तनव्वो डायनासोर्स को एक दिलचस्प और हैरत अंगेज मखलूक बनाता है। रहन सहन और झगड़े। सब्जी खुर डायनासोर्स अक्सर झुंड में रहते ताकि गोश्त खोरों से बच सकें। बड़े बड़े झुंड एक दूसरे की हिफाजत करते थे। दूसरी तरफ गोश्त खुर डायनासोर्स तन्हा भी शिकार करते और बाज औकात ग्रुप में भी। वेलोसिरैप्टर हमेशा ग्रुप में हमला करता, बिल्कुल भेड़ियों की तरह। जंगलों में अक्सर ये लड़ाइयां देखने को मिलते जहां जैसा बड़ा शिकारी अपने शिकार को जमीन पर गिरा देता था और ट्राइसेटॉप्स जैसा सब्जी खोर अपनी 3 बड़ी सींगों से दिफा करता था। बच्चों की परवरिश। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि डायनासोर्स अंडे देते थे। वो अपने अंडे रेत या मिट्टी में छुपाकर रखते ताकि दूसरे जानवर ना खा सकें। कुछ डायनासोर अपने बच्चों की हिफाजत करते थे, जबकि कुछ अंडे देने के बाद छोड़ देते। यही अमल आज के परिंदों में भी दिखाई देता है और इसीलिए साइंसदान कहते हैं कि परिंदे दरअसल डायनासोर्स की औलाद हैं। माहौल और मौसम। डायनासोर्स के दौर में ज़मीन का माहौल आज से मुख्तलिफ था। दर्जा हरारत ज़्यादा था, बर्फानी इलाके बहुत कम थे और जंगल हर तरफ फैले हुए थे। बड़े बड़े दरख्त, झाड़ियां और दलदली इलाके डायनासोर्स के लिए जन्नत की तरह थे। सामेईन के लिए तख़य्युल। आंखें बंद करें और सोचें, अब एक ऐसे जंगल में हैं जहां दरख्त आसमान को छू रहे हैं। एक तरफ ब्रांटोसॉरस अपनी लंबी गर्दन से पत्ते खा रहा है, तो दूसरी तरफ एक खौफनाक धाड़ता हुआ शिकार की तलाश में है। अगर आप वहां मौजूद होते तो क्या आप बच पाते? ये था डायनासोर्स की जिंदगी का हाल। उनके खाने पीने से लेकर लड़ाई झगड़ों तक उनकी रोजमर्रा दुनिया एक अलग कायनात थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह जमीन पर एक अजीम सानिहा ने डायनासोर्स की पूरी नस्ल को खत्म कर दिया। डायनासोर्स करोड़ों साल तक जमीन के हुक्मरान रहे। वो जंगलों, मैदानों और दलदली इलाकों पर काबिज थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो वक्त था जब जमीन पर एक ऐसा सानिहा हुआ जिसने न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि हजारों दूसरे जानदारों को भी खत्म कर दिया। जमीन पर सुकून से पहले की जिंदगी। 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स की दुनिया आम सी थी। सब्जी खुर डायनासोर जंगलों में झुंड बनाकर पत्ते खा रहे थे, गोश्त खुर अपने शिकार में मसरूफ थे। हर तरफ जिंदगी रवां दवां थी। किसी को अंदाजा भी न था कि उनकी दुनिया चंद लम्हों बाद तबाह हो जाएगी। वो दिन जब आसमान टूटा। अचानक खला से एक बहुत बड़ा पत्थर, एस्ट्रॉयड, जमीन की तरफ बढ़ा। ये पत्थर तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ा था और एक ऐसे शहर के बराबर था जो जमीन से टकरा जाए तो पूरी दुनिया हल जाए। ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको के इलाके में आकर टकराया। इस टकराव की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लाखों एटम बम एक साथ फट जाएं तो भी इतनी तबाही ना हो। टकराव के असरात। जमीन लरज उठी और बड़े बड़े जलजले आए। आसमान में आग भड़क उठी, जंगल जलने लगे। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठीं और साहिली इलाके तबाह हो गए। फिजा में धूल और राख भर गई जिसने सूरज की रोशनी को रोक दिया। दुनिया अंधेरे में डूब गई। अंधेरा और भूख। जब सूरज की रोशनी जमीन तक न पहुंच सकी तो पौधे मरने लगे। पौधों के मरने से सब्जी खुर डायनासोर भूख से मर गए और जब सब्जी खुर ना बचे तो गोश्त खुर भी खत्म हो गए। यूं एक के बाद एक पूरी जमीन से डायनासोर्स का सफाया हो गया। कुछ जानदार कैसे बचे? दिलचस्प बात यह है कि सब जानदार खत्म नहीं हुए। छोटे जानवर, जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े और परिंदों जैसे जानदार बच गए। साइंसदानों के मुताबिक आज के परिंदे दरअसल उन्हीं बच जाने वाले डायनासोर्स की औलाद हैं। यानी डायनासोर्स मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, बल्कि एक नई शक्ल में आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं।
سائنسدانوں کی تحقیق۔ اس عظیم سانحے کی تصدیق سائنسدانوں نے ایسٹروڈ کے ٹکراؤ کے مقام پر کھدائی کر کے کی۔ انہیں وہاں زمین کی وہ تہ ملی جو ایک خاص دھات ایریڈیم سے بھری ہوئی تھی، اور یہ دھات زمین پر کم لیکن خلا کے پتھروں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ واقعی کوئی خلا کا پتھر زمین سے ٹکرایا تھا۔ سامعین کے لیے سوچنے کی بات۔ سوچیں اگر یہ ایسٹروڈ زمین سے نہ ٹکراتا تو آج کی دنیا کیسی ہوتی؟ شاید آج بھی زمین پر ڈائناسورس کا راج ہوتا اور انسان کے لیے کوئی جگہ نہ بچتی۔ ہو سکتا ہے ہم کبھی وجود میں ہی نہ آتے، یوں ڈائناسورس کا ایک عظیم دور ختم ہو گیا۔ اربوں سال کی حکمرانی ایک ہی دن میں زمین کے اندھیرے اور آگ میں ڈوب گئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اگلا سوال یہ ہے، کیا ڈائناسورس دوبارہ واپس آ سکتے ہیں؟ کیا سائنس انہیں زندہ کر سکتی ہے؟ ڈائناسورس کروڑوں سال پہلے ختم ہو گئے، لیکن انسان نے کبھی ان کو بھلایا نہیں۔ آج بھی بچے کھلونوں میں ڈائناسورس کھیلتے ہیں، فلموں میں جوریسک پارک اور جوریسک ورلڈ دیکھتے ہیں، اور سائنسدان دن رات ان کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا سائنس واقعی ڈائناسورس کو واپس لا سکتی ہے؟ فوسلز، زمین کی کتاب کے ورق۔ جب ڈائناسورس ختم ہوئے تو ان کے جسم مٹی اور پتھروں کے نیچے دفن ہو گئے۔ لاکھوں سال بعد انہی باقیات نے فاسلز کی شکل اختیار کر لی۔ ہڈیاں پتھر بن گئیں، دانت اور پنجے محفوظ ہو گئے۔ کبھی کبھی ان کے قدموں کے نشانات بھی زمین پر جمنے کے بعد پتھر بن گئے۔ یہ فوسل سائنسدانوں کے لیے ایک کھلی کتاب ہے۔ انہی سے ہمیں ڈائناسورس کے سائز، شکل اور زندگی کے بارے میں علم ملتا ہے۔ ڈائناسورس کا دوبارہ زندہ ہونا حقیقت خواب؟ جوریسک پارک جیسی فلموں نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اگر ڈائناسورس کا ڈی این اے یعنی جینیاتی کوڈ مل جائے تو ہم انہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں نے ایمبر یعنی درخت کے جمے ہوئے رس میں پھنسے ہوئے پرانے کیڑوں کی تلاش کی ہے، جن کے اندر خون کے قطرے موجود ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے 65 ملین سال اتنا لمبا وقت ہے کہ ڈی این اے پوری طرح خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی مکمل ڈی این اے نہیں ملا جس سے ڈائناسورس کو زندہ کیا جا سکے۔ پرندے، زندہ ڈائناسورس۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق پرندے دراصل ڈائناسورس کی اولاد ہیں۔ ولاسریپٹر اور آج کے عقاب، ایگل کے پنجے بہت ملتے جلتے ہیں۔ کچھ ڈائناسورس کے جسم پر بھی پر جیسے ڈھانچے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چڑیاں، کبوتر اور عقاب یہ سب ڈائناسورس کی ایک نئی شکل ہے۔ یعنی اگر آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ڈائناسور کی موجودہ نسل کو دیکھ رہے ہیں۔ سائنس کا مستقبل، ممکنہ تجربات۔ سائنسدان چکن، مرغی پر ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں کیونکہ مرغیاں ڈائناسورس کی اولاد ہیں۔ ڈی این اے میں تبدیلی کر کے وہ چکن کے اندر پرانے ڈائناسورس جیسی خصوصیات لانے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر دم آدانت واپس لانا۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو شاید ہم مستقبل میں چھوٹے ڈائناسورس دیکھ سکیں، لیکن بڑے جیسے ڈائناسورس کو واپس لانا شاید ناممکن ہی رہے۔ اگر ڈائناسورس واپس آ گئے، سوچیں اگر سائنس کل یہ اعلان کر دے کہ ہم نے ایک ڈائناسور زندہ کر دیا ہے تو دنیا کیسی ہوگی؟ کیا انسان انہیں چڑیا گھروں میں رکھے گا؟ کیا وہ دوبارہ زمین پر راج کریں گے؟ پھر انسان اور ڈائناسورس ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ڈائناسورس کی کہانی صرف ماضی تک محدود نہیں ہے۔ ان کی ہڈیاں ہمیں ماضی سناتی ہیں، ان کے فوسلز ہمیں سائنس سکھاتے ہیں، اور پرندے آج بھی ان کی موجودگی کا ثبوت ہیں۔ شاید وہ مکمل طور پر ختم نہ ہوئے ہوں، بلکہ اپنی شکل بدل کر آج بھی ہمارے ساتھ جی رہے ہوں۔ یہ سب ابھی ایک خواب ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ مستقبل میں سائنس کہاں تک پہنچ جائے۔